www.tawheedkhalis TAWHEEDEKHALIS.com. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. مجالس قرآن کے نام سے شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ کے دروس کا سلسلہ جاری تھا. آج ہم چوتھی مجلس پڑھیں گے جو کہ جس میں سورۃ النساء کی آیت 24 سے لے کر 148 تک تلاوت کی گئی. تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ سورت یعنی سورۃ النساء طوال صورتوں میں سے ہیں جو کہ مشتمل ہے عقائد پر، احکام اور تشریعات پر. سورۃ النساء میں بہت سے احکام ذکر کیے گئے ہیں. ان میں سے بعض احکام جنہیں مشروع کیا گیا ہے وہ یہ ہیں: تعدد الزوجات یعنی ایک سے زیادہ شادیاں کرنا. شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مباح قرار دیا ہے مردوں کے لیے کہ وہ 4 شادیاں کریں، اور جبکہ جاہلیت میں لوگ بالکل کسی ضابطے کی پابندی کیے بغیر بے ہنگم قسم کی زندگی گزارتے، تو انسان جتنا چاہتا شادیاں کرتا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے 4 تک محدود کیا. اور اس بارے میں وسعت ہے، یعنی جو شخص اپنے اندر یہ صلاحیت پاتا ہے کہ عنقریب وہ عدل کر پائے گا عورتوں میں تو وہ کر سکتا ہے، لیکن جسے خدشہ اور ڈر ہو کہ وہ عدل نہیں کر پائے گا تو اس کے لیے نہیں کہ وہ تعدد اختیار کریں. دوسری بات اس میں سورۃ النساء میں جو قرابت دار ہیں ان کی وراثت کے مسائل ذکر ہوئے ہیں، مشروع کیے گئے ہیں. یعنی باپ، بیٹے، شوہر، بیوی، بیٹیاں اور بیٹوں کی بیٹیاں وغیرہ، ان تمام کو 3 آیات میں ذکر کیا گیا ہے سورۃ النساء کی. 2 آیتیں شروع میں ہیں اور ایک آخری آیت جو سورۃ النساء کے خاتمے پر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے جو وراثت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے احکام سے تلاعب کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو تبدیل کرتے ہیں کہ عن قریب یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ میں جھونک دے گا، والعیاذ باللہ، کیونکہ انہوں نے شریعت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت سے تصادم کیا، اس کی مخالفت کی. اسی طرح یہ بھی حکم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا حکم دیا ہے سورۃ النساء میں. فرمان باری تعالیٰ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک اور برتاؤ کرو. یہ جو وصیتیں ہیں بہت سی آیت میں مقرر ذکر ہوتی ہیں بار بار، یعنی توحید کا حکم، والدین کی اطاعت اور ان کے حقوق کی ادائیگی، ساتھ ہی ساتھ جو قرابت دار مساکین ہیں یا مسافر ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی. یہ ایک عظیم تربیت ہے نیکی کی اور احسان کی اور خیر کے کام کرنے کی.
اور یہ ایسی چیز ہے جو اسلام کی امتیازی صفت ہے. یہ جو قرآن عظیم میں یہ تعلیمات دی گئی ہیں اور اس صورت میں بہت ہی یعنی عجیب اور خوبی سے بھرپور یہ احکام اور تربیت دی گئی ہے. یعنی عظیم تربیت ہے جو کہ رحمت پہ شفقت اور احسان اور نیکی کرنے اور اس جیسی چیزوں کی تربیت دی گئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کے باوجود جو دشمنان اسلام ہیں وہ اسلام پر طعن کرتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ شدت پسندی اور سختی اور جو ہے نفرت آمیز اور قتل و غارت سے پر مبنی اور آخر تک جو ان کی تہمتیں اور افطرا پردازی وہ اسلام پہ کرتے ہیں اس کا دین ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں. آگے شیخ فرماتے ہیں جہاد کی حقیقت اور اس کی غرض و غایت. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاد کو مشروع قرار دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اس آیت کی تفسیروں میں سے ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس لیے پیدا کیا کہ میں انہیں حکم دوں اور منع کروں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوامر کی اطاعت کرنا اور اس کے نواہی سے بچنا، جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جو غرض و غایت ہے اس میں داخل ہیں. چنانچہ کوئی شخص مجرم اللہ تعالیٰ کے ذمہ جس نے یہ جرم کیا ہے اور اس کی شریعت کے خلاف اور اس کے رسولوں کے خلاف، اس کی کتابوں کے خلاف، وہ زندگی کا مستحق نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہیں ان کے پاس ایسے ظالم اور ظالمانہ اور فاجرانہ قوانین ہیں کہ جو بھی اس کی مخالفت کرتا ہے اسے قتل کر دیتے ہیں، اسے قید کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا کیا حرکتیں وہ نہیں کرتے ہیں بلکہ پورے کے پورے معاشروں پر زیادتی کرتے ہیں اور چڑھ دوڑتے ہیں. دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک یہ ظالم پہنچ جاتے ہیں خون بہانے کو، مال لوٹنے کو اور عزتیں پامال کرنے کو، ظلماً اور عدواناً اور زیادتی کرتے ہوئے. جبکہ جو اسلام ہے وہ اپنے جہاد کے ذریعے بھی خیر کے سوا اور اصلاح کے سوا اور لوگوں کی سعادت مندی دنیا اور آخرت میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا. اس میں حکمت بھری دعوت ہے، لوگوں کو اسلام کی جانب دعوت دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم اسلام کی جانب دعوت دیں جہاد سے بھی پہلے. جو اسے قبول کر لے تو الحمدللہ، اور جو قبول نہ کرے تو اس سے جزیہ طلب کیا جائے گا اگر وہ اہل کتاب میں سے ہیں. اگر وہ اس سے بھی انکاری ہو کہ وہ نہ اسلام میں داخل ہو اور نہ ہی جزیہ دیں تب جا کر قتال کو مشروع کیا گیا، وہ بھی ایک شریف اور صاف ستھرا قسم کا قتال. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی جانب بھیجا تو یہی فرمایا انک تأتی قوم من اہل الکتاب، تم ایک اہل کتاب قوم کی طرف جا رہے ہو، فادعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ، تو انہیں دعوت دینا لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف، وانی رسول اللہ، اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. فإنہم اطاعوا لذلک، اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں، فعلمہم ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 وقتہ نمازیں فرض کی ہیں ہر دن و رات میں. فإنہم اطاعوا لذلک، اگر وہ یہ بھی مان لیں، فعلمہم ان اللہ افترض علیہم صدقہ، تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ فرض قرار دیا ہے یعنی زکوٰۃ. تو خذوا من اغنیائہم فتردوا فی فقرائہم، جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور انہی کے فقراء اور غریبوں میں لوٹا دیا جائے گا، تقسیم کر دیا جائے گا. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے.
آگے شیخ فرماتے ہیں کہ توحید کی اجنبیت اور موحدین توحید پرستوں پہ جو واجب ہے اس کا بیان فرماتے ہیں. اسی طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ ہم لوگوں کو کس طرح توحید کی جانب دعوت دیں، یہاں تک کہ اگر لوگ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہوں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور نبوتوں پر ایمان لاتے ہیں، اسی طریقے سے جنت اور جہنم پر بھی ایمان لاتے ہیں، مگر اس کے باوجود اگر وہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں منحرف ہیں، سیدھے راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، تو انہیں دعوت دی جائے گی. اس کے معنی کے اعتبار سے، اس کی تفسیر کے اعتبار سے اگر وہ منحرف ہیں اور غیر اللہ کے لیے عبادت ادا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے متعلق خبر دی کہ وہ کہتے تھے ان عیسیٰ ثالث ثلاثہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں تین میں کے ایک خدا ہیں، یا پھر عیسیٰ هو اللہ، عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں، یا انہوں نے اپنے احبار اور رہبان علماء اور درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا تھا. اسی طرح یہود کہتے تھے عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. آخر تک جو آیات ہیں جو ان کے کفر و شرک کو واضح کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ نہیں تھے بعد آنے والے ہرگز بھی اہل کتاب اور مشرکین، سورۃ البینہ میں. چنانچہ وہ کفر میں داخل ہوئے ہیں، اگرچہ وہ دعویٰ کرتے رہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح نبوتوں پر، لیکن انہوں نے بعض انبیاء کرام کے ساتھ کفر کیا، جن میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور انبیاء کرام کے درمیان تفریق کی. تو پھر وہ اس بات کے مستحق قرار پائے کہ انہیں بھی توحید کی جانب دعوت دی جائے، جس طرح مشرکین کو دعوت دی جاتی ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمانوں کے عقائد میں بگاڑ ہے. بہت سے اسلامی ممالک میں وہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتے، چنانچہ وہ شرک میں مبتلا ہیں، غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اسے پکارتے ہیں، ان سے استغاثہ کرتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، اور آخر تک تو ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کریں، اس کی وضاحت کریں، کتاب اللہ سے لے کر اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر سابقین انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چلتے ہوئے، اگرچہ وہ اسلام کا دعویٰ ہی کیوں نہ کرتے ہوں، انہیں یہ سمجھائیں اور دعوت دیں. آپ روافض کو دیکھیں، شیعوں کو جو غالی ہیں، انہوں نے اپنے اہل بیت کو الہ اور معبودات بنا دیا ہے، اور ان میں وہ صفات ثابت کی جو صرف اللہ جل جلالہ کے لائق شان ہے، اور انہیں ان کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے درجے سے بھی زیادہ بلند کر دیا، اور لا الہ الا اللہ کے معنی کو تبدیل کر دیا. تو انہیں بھی توحید کی جانب دعوت دی جائے گی، اور اس غلو، کفر اور عناد کو چھوڑ دینے کی دعوت دی جائے گی. اسی طرح صوفیہ ہیں، صوفی لوگ، انہوں نے اولیاء کرام کے تعلق سے غلو کیا، اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ وہ غیب جانتے ہیں اور کائنات میں تصرف کرتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اگرچہ آپ کے اور اس میت فوت شدہ کے درمیان کئی کلومیٹر اور میلوں کا فاصلہ ہو، مگر وہ آپ کی سنتا ہے. یہ تمام باتیں جھوٹ اور افتراء ہیں جو یہ گڑھتے ہیں. یہ کتاب اللہ عز و جل کے صریح مخالف ہیں. وہ کتاب اللہ جو یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے، اور وہ کتاب اللہ جو ان لوگوں پر جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں مشرک ہونے کا حکم لگاتی ہے، شرک اور ضلالت اور گمراہی کا حکم لگاتی ہے. اس صورت کے اندر بھی دو آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا، یعنی دو جگہ ایک جیسی آیت ذکر فرمائی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز بھی معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے علاوہ جو گناہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے. تو اس قسم کے لوگ
ان آیات کی تلاوت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، نہ ہی اس کے فہم کا جو حق بنتا ہے اس طریقے سے سمجھتے ہیں، ان آیات کو سمجھتے ہی نہیں جو توحید کی جانب دعوت دیتی ہے اور جو شرک سے روکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون جو غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ یعنی سب سے بڑا خطرہ جس میں یہ منحرف لوگ مبتلا ہیں وہ یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے، مگر چیزوں کو اس کے اصل نام سے ہٹا کر دوسرا نام دینے کے مترادف ہے اور کچھ نہیں۔ چنانچہ استغاثہ کرنا، غیر اللہ سے دعا کرنا، یہاں غیر اللہ کے لیے اور غیر اللہ سے دعا کرنا، پکارنا، جو اس کا مرتکب ہو وہ شرک میں مبتلا ہو گیا، الیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارتا ہے جو تا قیامت اس کا جواب نہیں دے سکتے، اس کی دعا قبول نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو اس کی دعا سے سراسر غافل ہیں، جانتے ہی نہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب لوگوں کا حشر ہوگا قیامت کے دن تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی اس عبادت سے کفر کریں گے، اس کا انکار کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو دعا یعنی یہ جو پکارتے تھے، اسی آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے عبادت قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، اور غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے، چنانچہ غیر اللہ سے دعا کرنا شرک ہے، اسی آیت میں ذکر ہے، اس کو عبادت قرار دیا گیا، الیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے سورۃ فاطر میں وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، جنہیں تم اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک قطمیر یعنی کھجور کی گٹلی پر جو چھلکا ہے اس کے بھی مالک نہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعا نہ سنیں۔ ایک فرماتے ہیں کہ کیوں وہ ان آیتوں کی تصدیق نہیں کرتے اگر وہ واقعی سچے ہیں اپنے اسلام میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واضح طور پہ کہ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعا کو نہ سنیں، انبیاء ہو یا ملائکہ فرشتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر یہ جنہیں پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا صبح شام کھڑے ہو کر انہیں پکارتے رہیں تب بھی وہ ان کی پکار کو بالکل نہیں سنتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی اور اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ وہ ان لوگوں کے اس باطل کو نہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء کے کانوں کو، ان کی سماعت کو اس شرک کو سننے سے ہی محفوظ رکھا ہے کہ وہ سنتے ہی نہیں ان کی یہ بات۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعا نہیں سنتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر سن بھی لیں یعنی بالفرض اگر سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو وہ اسے قبول نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے۔ چنانچہ اس آیت میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جو دعا اور پکار ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک قرار دیا کہ وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، اور سورۃ الاحقاف میں اسے عبادت قرار دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، جیسا کہ مسند احمد اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ دعا ہی عبادت ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرح ہے کہ الحج عرفہ، جس طرح مسند احمد اور النسائی الترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ حج تو عرفہ کا نام ہے، یعنی تمام عبادات میں جو سب سے بڑا حصہ ہے جس عبادت کا وہ ہے یہ۔ چنانچہ دعا بہت سی عبادتوں کو شامل ہیں، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ دعا عبادت کے بہت بڑے حصے کو شامل ہے، اور اس قسم کا جو الحصر الاضافی کہتے ہیں، اس قسم کی جو عبارت ہے اسے الحصر الاضافی کہتے ہیں، جیسا کہ
اہل بلاغت علماء کرام بیان کرتے ہیں اس کی اہمیت کی وجہ سے. چنانچہ آپ دیکھیں گے ایسے لوگ کہ وہ فقہا ہیں اور بڑے بڑے عمامے اور پگڑیاں دستار والے ہیں اور مدارس اور جامعات والے ہیں, وہاں سے فارغ اور ان چلانے والے ہیں, لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں, اس کی طرف ہانک کے لے جاتے ہیں. بلکہ اہل ضلالت اور گمراہی نے ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں جو شرک کی طرف دعوت دیتی ہیں اور غیر اللہ سے استغاثہ کرنے کی طرف دعوت دیتی ہیں. اور ان لوگوں کی تائید وہ کرتے ہیں جو علماء کہلاتے ہیں, حالانکہ وہ علماء سوء ہیں, برے علماء ہیں, علماء ضلالت اور گمراہی ہیں اور علماء شر ہیں, برائی کے علماء ہیں. النبہانی اللبنانی جو ہے, جو کہ فرانسیوں کا ایجنٹ تھا اور محکمہ حقوق کا بیروت میں رئیس بھی رہا, وہ سلفی دعوت کو روکتا تھا, اس سے لڑتا تھا اور سلفیوں کے خلاف بھی لڑتا تھا. امام ابن تیمیہ, امام ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو گالیاں دیتا. اس نے کتاب لکھی شواہد الحق فی جواز الاستغاثۃ بسید الخلق, یعنی حق کے شواہد اور دلائل اس بات کے جائز ہونے میں کہ سید الخلق صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا جا سکتا ہے. اس میں اس نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریف کی, جس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیے جانے کو جائز قرار دینے کی کوشش کی. چنانچہ شرک سب سے زیادہ خطرناک ترین معاملہ ہے, ایسا گناہ ہے جس کی کوئی بخشش نہیں. اور شرک میں سے غیر اللہ کو پکارنا ہے, غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے, توکل کرنا ہے غیر اللہ پر, اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اولیاء کرام جو ہیں وہ غیب کو جانتے ہیں اور کائنات میں تصرف کرتے ہیں. تو یہ ربوبیت میں شرک ہے اور وہ الوہیت میں شرک تھا. تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کو لازم پکڑیں اور اس قرآن کے ذریعے اور اس سنت کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہم اس گمراہی سے نکالنے کی کوشش کریں. ہم پر لازم ہے. ایک جو سلفی ہے اس کے کاندھوں پر یہ امانت ہے, اسے چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں, سلف صالحین کی کتب اور عقائد کی کتب پڑھیں, اسی طرح سلف صالحین کے قرآن کی تفاسیر پڑھیں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شروحات پڑھیں, تاکہ وہ علم میں تمکن حاصل کریں اور رسوخ حاصل کریں, اور اس پر یہ بات صادق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف علم اور بصیرت کے ساتھ دعوت دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ, آپ کہیے کہ یہ میری راہ ہے جس کی جانب میں اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں. عَلَى بَصِيرَةٍ, بصیرت کے ساتھ, علم کے ساتھ. أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي, میں بھی اور میرے پیروکار بھی. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں. سورۃ یوسف کی آیات ہیں. یعنی میں اور میرے متبعین, میرے پیروکار جو حقیقی پیروکار ہیں میرے, ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بصیرت کے ساتھ بلاتے ہیں, یعنی علم کے ساتھ. چنانچہ جو جہالت کے ساتھ دعوت دیتا ہے, تبلیغ کرتا ہے, جیسا کہ گمراہی اور بدعت کے داعیان ہیں, وہ جاہل ہیں, حق کا جو راستہ ہے اس کی معرفت حاصل کرنے سے جاہل ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقی معنوں میں دعوت دینے سے جاہل ہیں. وہ اپنے باطل کی طرف دعوت دیتے ہیں. بہت سے اہل بدعت اور ضلالت جو ہیں وہ باطل کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں, اگرچہ علم کی طرف نسبت کرتے ہوں, اگرچہ ان کے پاس بہت سی سندیں اور شہادتیں ہوں, سرٹیفکیٹ ہوں مدارس وغیرہ کے, لیکن وہ جاہل کے جاہل ہیں. جیسا کہ بعض سلف صالحین سے بات ثابت ہے کہ لم یبتدع عالم بدعۃ قط, کسی عالم نے بھی کبھی کوئی بدعت ایجاد نہیں کی, بلکہ وانما ابتدع البدع هذه الجهال, بلکہ بدعت تو ان جاہلوں نے ایجاد کی ہے, صرف اور صرف ان جہال کا کام ہے. اگرچہ وہ اپنے آپ کو علماء کہلاتے ہوں مگر حقیقتاً وہ جہال ہیں.
چنانچہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حاصل کریں، توحید باری تعالیٰ کا علم حاصل کریں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ کچھ سوال و جواب ہیں درس کے آخر میں۔ شیخ ربیع المدخلی حفظ اللہ سے پوچھا گیا، کیا رمضان میں جو کفارہ ہوتا ہے وہ جماع کر لینے کے ساتھ خاص ہے یا اس مہینے کی حرمت کو کسی بھی طریقے سے توڑا جائے، پامال کیا جائے، اس کے اوپر کفارہ فرض ہے؟ جواب میں شیخ فرماتے ہیں یہ جو کفارہ ہے یہ جماع کے ساتھ خاص ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے اس میں کچھ وسعت اختیار کی ہے اور اسے عام رکھا ہے کسی بھی قسم کے افطار سے، روزے میں یعنی افطار کر لے انسان، توڑ دیں، اگرچہ جماع کے علاوہ ہی کسی چیز سے توڑا ہو، جن میں سے مالکی لوگ بھی ہیں، لیکن حق بات یہ ہے کہ یہ جو کفارہ ہے یہ جماع کے ساتھ خاص ہے۔ دوسرا سوال، آپ نے جو تحقیق کی کتاب النکت جو کہ مقدمہ ابن صلاح پر کتاب تھی، اس کی جو آپ کی تحقیق ہے یا اس پر جو آپ نے علمی کام کیا ہے، کیا اس کی قابل اعتماد طباعت جو ہے وہ وہی ہے جو دارالفرقان کی ہے؟ وجزاکم اللہ خیرا۔ جواب میں شیخ فرماتے ہیں مجھ سے طلب کیا گیا تھا کہ میں اس کی تلخیص کروں تو میں نے مقدمے سے بہت ساری چیزیں حذف کر دیں۔ یہ مقدمہ بہت طویل تھا، پھر وہ اس شکل میں طبع ہوا، مگر اس میں مختلف غلطیاں آ گئیں اور اس میں ایسی چیزیں بھی شامل ہو گئیں جس سے ہم راضی نہیں، چنانچہ ہم نے اس کی طباعت کا اعادہ کیا دوبارہ سے نئے سرے سے، اس کی جو پہلے طریقے سے جس طرح وہ بنائی گئی تھی اسی طریقے سے الحمدللہ، چنانچہ اس میں مقدمہ بھی ہیں اور وہ تعدیلات بھی ہیں جو ہم چاہتے تھے اس میں تبدیلیاں کرنا۔ جو الفرقان کی طباعت تھی اس میں بہت سی چیزیں جو فوت ہو گئی تھیں اسے ہم نے اس میں شامل کر کے اور جو تعدیلات تھیں وہ مکمل کر کے اس کا استدراک کیا اس جدید طبع کے اندر۔ تیسرا سوال یہ کہ کیا کسی کو نصیحت کرنے کے لیے ضروری ہے اگر کوئی غلطی کر جائے یا کسی شرعی مخالفت میں پڑ جائے کہ اس کی طرف 2 اور 3 لوگ چل کر جائیں اس حجت کے ساتھ کہ اگر ایک ان میں سے کوئی چیز بھول جائے تو دوسرا اسے یاد دلائے؟ اس کے جواب میں شیخ فرماتے ہیں یہ چیز لازم نہیں ہے کہ ایک شخص جائے اور اس کی غلطی کی وضاحت کرتے بیان کرے حجت کے ساتھ، برہان اور دلیل کے ساتھ۔ کیا ہم پوری فوج کو جمع کر کے جائیں گے کسی کو نصیحت کرنے کے لیے؟ بعض لوگ جو ہیں وہ عناد اختیار کرتے ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ انہیں 3 4 5 10 20 لوگ بھی آ کر بتاتے رہیں، نہ وہ سنتے ہیں، اور یہ اس قسم کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کہلاتے پھرتے ہیں۔ چوتھا سوال شیخ سے کیا گیا کہ مسجد میں شادی کی تقریب کرنا، مسجد میں نکاح کرنا، کیا یہ بدعات میں سے ہیں؟ شیخ جواب میں فرماتے ہیں کہ ہم بدعت تو قرار نہیں دے سکتے اس کو، لیکن اگر ان کے پاس کوئی خاص عقائد ہیں ایسا کرنے میں تو پھر وہ ایک دوسری بات ہے۔ پانچواں سوال شیخ سے کیا، بدعتی سے جو حجر کیا جاتا ہے اس کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، کیا یہ صرف ان کے جو بڑے ہوتے ہیں لیڈر یا سرغنہ ہوتے ہیں ان سے کیا جائے گا یا جو ان کے پیروکار بھی ہوتے ہیں یا پھر دونوں سے ہی کیا جائے گا؟ یہ جو بائیکاٹ ہے اس کے تعلق سے کیا ضابطہ ہے؟ کیونکہ اگر ہم اس کی تطبیق کرتے ہیں، اس کو نافذ کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں خصوصاً ان لوگوں پر جو ان کے بڑے نہیں بلکہ ان کے پیروکار ہیں، تو غالباً مشاکل اور فتنے پیدا ہوتے ہیں ایسا کرنے سے۔ جواب میں شیخ فرماتے ہیں کہ جو بائیکاٹ کرنا ہے اصلاً تو وہ ان کے بڑوں کا کیا جائے گا، جو شر کے بڑے ہیں، سردار ہیں اور جو فتنوں کے لیڈر ہیں اور باطل کی جانب دعوت دینے والے دعات ہیں۔ لیکن جو ان کے اتباع کرنے والے پیروکار ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں،
ایک ایسی قسم ہے جو حق بات کو قبول کرتی ہے، تو ان کے آگے آپ وضاحت کریں، وہ انشاءاللہ جو ہے قبول کریں گے. ان پہ تھوڑا صبر کریں اور ان سے مناقشہ، بحث، مباحثہ، جدال احسن طریقے سے پیارے انداز میں بھی کرتے رہیں اور ان کے سامنے وضاحت کریں اور حجتیں قائم کریں، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں. تو یہ ایک قسم ہے. دوسری قسم وہ ہے کہ جو حق بات قبول ہی نہیں کرتے اور سخت عناد میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ اپنے بڑوں کے ہی حکم میں شامل ہیں. چنانچہ ان کے جو بڑے ہیں اہل بدعہ کے اور ان کے جو داعیان ہیں، واجب ہے کہ ہم ان سے تحذیر کریں، ان سے خبردار کریں لوگوں کو اور ان سے بائیکاٹ کریں. ان کے ساتھ بیٹھنے سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، وہ انہیں اپنی گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث، مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، اچھے صحبت، اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی خوشبوؤں والا ہو، عطر فروش ہو، اور دوسرا بھٹی دھونپنے والا جیسے لوہار ہوتے ہیں وہ ہو. فحامل المسک اما ان یحذیک، تو جو خوشبو والا انسان ہے وہ یا تو آپ کو دے دے گا تحفتاً، واما ان تبتاع منہ، یا آپ اس سے لے لیں گے یا خرید لیں گے. واما ان تجد منہ ریحا طیبا، کچھ بھی نہ ہو کم از کم آپ کو اس سے اچھی خوشبو تو آتی ہی رہے گی. ونافخ الکیر، جبکہ جو بھٹی دھونپنے والا ہے، اما ان یحرق ثیابک، یا تو آپ کے کپڑے جلا دے گا اس سے. واما ان تجد ریحا خبیثۃ، اگر یہ نہ بھی ہو تو اس سے جو ہے آپ کو بدبو آتی رہے گی، ناپسندیدہ اور تکلیف دے. چنانچہ جو جلیس الصالح ہیں، جو آپ کا اچھا ساتھی ہے جس کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، آپ اس سے خیر کے سوا کچھ نہیں پائیں گے. اور جو برا ساتھی ہے جس سے کے ساتھ مجلس اختیار کی جاتی ہے، آپ اس سے شر کے سوا کچھ نہیں پائیں گے. تو یہ جو بھٹی دھونپنے والا ہے، یا تو آپ کے کپڑے جلا دے گا یا آپ اس سے گندی بدبو آپ کو آتی رہے گی. اور جو اچھا شخص ہے اس سے آپ کو اچھائی ملے گی، ہر حال میں آپ اس سے مستفید ہوں گے. آپ کے پاس آپ کی طرف اس کی جانب سے سوائے خیر اور نفع کے کچھ نہیں آئے گا. اور جو بری مجلس اور صحبت ہے، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، وہ تو اس لوہار کی طرح، اس بھٹی دھوکنے والے کی طرح ہے. یعنی جو شرک کا حامل ہے، جو ضلالت گمراہی کا حامل ہے، جو بدعتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں یا فسق و فجور کو، تو وہ اس کے جیسا ہے، بھٹی دھوکنے والے کا جیسا کہ بدعتی گمراہ. یحرق بدنک او ثوبک او تجد منہ ریحا خبیثا، آپ کے بدن کو یا کپڑوں کو جلا دے گا یا آپ اس سے بری بدبو آپ کو آتی رہے گی. تو آپ کو اذیت ہی دے گا، آپ کو مریض بھی کر سکتا ہے، بلکہ حقیقتاً آپ ان اڑنے والی بدبوؤں سے مریض ہو جائیں گے. اہل بدعت جو ہیں ان سے جو آنے والی گھن ہے اور بدبو ہے وہ مریض کر دیتی ہے اور ان کے جو شر ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے. چنانچہ واجب ہے کہ ان کے ساتھ کوئی جاہل شخص نہ بیٹھے. البتہ کوئی عالم ہے وہ ان کے سامنے پیش ہو کر ان پر حجت تمام کر سکتا ہے. اصل اصول یہ ہے کہ مناظرے وغیرہ نہ کیے جائیں، لیکن اگر کوئی مصلحت ہو مناظرے کرنے کے لیے تو اس سے مناظرہ کیا جا سکتا ہے حجت تمام کرنے کے لیے. ورنہ اصل یہ ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس سے تحذیر کی جائے، اس سے بچا جائے، اس سے دور رہا جائے اور مناظرے نہ کیے جائیں اور نہ بدعتیوں کے ساتھ بیٹھا جائے. یہ باتیں آپ سلف صالحین کی کتابوں میں باکثرت پائیں گے. یعنی بائیکاٹ کی جو مشروعیت ہے، اس کا صحیح ہونا کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الانعام میں، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے متعلق جھگڑتے ہیں تو ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، یعنی ان کے ساتھ نہ بیٹھیں. جو آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی صفات کی آیات کی تاویلیں کریں اور آپ کے سامنے
ان آیات کی تعویلیں کریں جس میں اہل بدعت اور شرک سے تحذیر کی گئی ہے، ڈرایا گیا ہے، اس کی اپنی تعویلیں پیش کرنے لگے تو اس سے آپ کنارہ کش اختیار کریں، اس سے دور رہیں، اس کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ سلف صالحین اس آیت سے اہل بدعت کے خلاف حجر کرنے، ان سے بائیکاٹ کرنے کی دلیل پکڑتے تھے۔ انہی میں سے سیدنا عمر بن خطاب ہیں کہ آپ نے صبیغ نامی شخص سے حجر کیا، بائیکاٹ کیا، لوگوں کو بھی اس کا حکم دیا، جس کے تعلق سے یہ روایت موجود ہے سنن الدارمی میں کہ یسألوا عن اشیاء من القرآن فی اجناد المسلمین، کہ وہ قرآن کریم کے تعلق سے عجیب نئی باتیں جو ہے لوگوں سے، مسلمانوں کے جو فوجیں تھیں عراق میں، ان سے پوچھا کرتا تھا، حتی قدم مصر، یہاں تک کہ وہ مصر پہنچ گیا۔ فبعث به عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب، تو سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اسے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جانب بھیجا، فلما، اور خط بھیجا اس کے تعلق سے، فلما اتاہ الرسول بالکتاب فقرأہ، جب ان کا پیغام رسا، ان کا پیغام لے کر آیا خط، تو آپ نے اسے پڑھا۔ فقال این الرجل، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے؟ قال فی الرحل، وہ اپنے پڑاؤ میں ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ قال عمر ابصر ایکون ذهب فتصیبک منی به العقوبۃ الموجعہ، کہ جاؤ جلدی جا کر اس کو پکڑو اور لے کر آؤ، اگر وہ نکل گیا تو تمہاری خیر نہیں ہے اور تمہیں میری طرف سے درد دینے والی سزا ملے گی۔ فاتاہ به، تو وہ فوراً اسے لے کر آئے۔ فقال عمر تسأل محدثۃ، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا تو نئی نئی چیزیں لوگوں سے پوچھتا ہے دین کے بارے میں۔ فارسل عمر الى رطائب من جرید فضربه بها حتى ترك ظهره جبرة، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے درخت کی شاخیں منگائی جو تازہ تھیں، اس کے ذریعے سے اسے خوب مارا یہاں تک کہ اس کی کمر کو زخمی کر دیا۔ ثم تركه حتى برأ، پھر اسے چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ پھر ٹھیک ہو گیا۔ ثم عاد له ثم تركه حتى برأ، پھر آپ نے واپس سے اس کی پٹائی کی اور پھر چھوڑ دیا یہاں تک کہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا۔ فدعا به ليعود له، پھر واپس سے بلایا تاکہ اس کی واپس سے یہی درگت بنائی جائے۔ قال فقال سبیغ، تو راوی کہتے ہیں کہ سبیغ نے یہ کہا، ان كنت تريد قتلی فاقتلنی قتلا جمیلا، اگر آپ مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہیں تو اچھے طریقے سے ایک بار ہی میرا کام تمام کر دیں۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ أَن تُدَاوِيَنِي فَقَدْ وَاللَّهِ بَرَأْتُ، اور اگر آپ میرا علاج چاہتے ہیں، یعنی میرا دماغ جگہ پہ لانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی قسم میں ٹھیک ہو چکا ہوں، یعنی چھوڑ دی ہے میں نے یہ حرکت۔ فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري، تو انہیں ان کے علاقے میں جانے کی اجازت دے دی، اور سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو یہ لکھ بھیجا کہ اللہ یجالسہ احد من المسلمین، مسلمانوں میں سے کوئی اس کے ساتھ نہ بیٹھے۔ فاشتد ذلك على الرجل، اس شخص پہ یہ بات بہت گرا گزری۔ فكتب ابو موسیٰ الى عمر ان قد حسنت ہیئتہ، تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جانب یہ لکھ بھیجا کہ اب اس کی حالت بہتر ہو گئی ہے۔ فكتب عمر ان اذن للناس بمجالستہ، تو پھر کہیں جا کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ لکھ بھیجا کہ لوگوں کو اس کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دے دی جائے۔ اسی طرح سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس دو شخص آئے، یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن الحميري، اور ان میں سے یحییٰ بن یعمر نے کلام کیا اور کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شانهم، کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو قرآن
پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں اور ان کے متعلق مختلف باتیں بتائیں. وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَلَّا قَدَرَ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ، وہ یہ کہتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ تقدیر وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، ہر معاملہ اسی وقت اچانک ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے نہیں ہے اور نہ لکھا ہوا ہے. قال فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَاءُ مِنِّي. تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب تم ان سے ملو تو انہیں بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں. والذی یحلف بہ عبداللہ بن عمر، اور جس ذات کی قسم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کھاتے تھے، اس کی قسم، لو ان لأحدہم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل اللہ منہ حتی یؤمن بالقدر، اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ برابر سونا ہو اور وہ خرچ کر دے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ہرگز بھی قبول نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ وہ جو تقدیر کے اوپر ایمان لے کر آئیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر اس کے بعد حدیث جبریل مشہور سیدنا عمر بن خطاب سے جو روایت ہے جس میں اسلام، ایمان اور احسان کے متعلق سوال کیا گیا، اسی میں سے ایمان بالقدر کو بھی ذکر کیا گیا، اسے ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ کرام کا بائیکاٹ کیا جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، جس کی تفسیر آپ صحیح بخاری وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. تو اس قسم کے بہت سارے دلائل ہیں جو ایسے غالی لوگوں سے ہجر کرنے، بائیکاٹ کرنے کی مشروعیت پر دلالت کرتے ہیں. چنانچہ سلف صالحین آئے اور انہوں نے مبتدعہ اہل بدعت میں تفریق کی اور یہ کہا کہ ایک مبتدع داعیہ ہوتا ہے، اپنی بدعت کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے، تو اس سے کوئی بھی چیز، علم میں سے کوئی بھی چیز نہیں لی جائے گی، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ فقہ، اور کچھ بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، کیونکہ اندیشہ ہے اور اس سے ہم امن میں نہیں ہیں کہ وہ دین کی تحریف کر دے لوگوں پر. مگر بعض دوسرے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ بدعت ہوتی ہے جو کسی شبہے سے عبارت ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس اچھی دینداری، صوم و صلات اور سچائی، اخلاق، ساری خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن کچھ شبہ سا ہوتا ہے تو ان سے علم لیا جاتا ہے، لیکن اسی وقت ان کے حال کو بھی بیان کیا جاتا ہے اور واضح کیا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ قدری ہے اور فلاں جو مرجئی ہے، فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے. تو اس مسئلے اور اس سوال سے متعلق مجھے یہی کہنا تھا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.